یہ اسلام میں خون کا عطیہ دینا یا کوئی اور آرگن جیسے گردہ دینا جائز بلکہ مستحسن ہے. آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ ہاں جی. بلکہ وفات کے بعد آنکھیں، دل، پھیپھڑے، جگر، گردے، پینکریاس، انتڑیاں اور آج کل جسم یا جلد بھی ان کی وصیت کی جا سکتی ہے. لیکن حضور سوال یہ ہے کہ جسم سارا کا سارا پورا میڈیکل ایکسپریمنٹیشن کے لیے، انیٹمی کی تعلیم کے لیے اس کی اجازت ہے خصوصاً عورت کے جسم کی؟ عورت کے جسم اگر زندگی میں ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے. ہاں اس کی اجازت ہے. تو پھر جہاں خطرہ ہے وہاں اجازت ہے، جہاں خطرہ کوئی نہیں وہاں اجازت نہیں ہے. تو عجیب بات ہے. اس لیے اس پہلو کو اٹھائیں نہ آپ. جی. جو خدا تعالیٰ نے بنیادی سائنسی حقوق رکھے ہیں انسان کے اوپر اور انسان کے سائنس پر رکھے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. ان کا شریعت کی ان باریکیوں سے تعلق نہیں ہے جو انسان کی عصمت کی حفاظت کے لیے ہے. اس میں عصمت کا کوئی تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھ گئے؟ جہاں تک ذات کا خدمت خلق کے لیے پیش کرنا ہے، بنیادی اصول قرآن کریم کا یہی ہے کہ اعلیٰ زندگی کو ادنا کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا، ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اصول ہے بہت وسیع اور زندگی کے ہر پہلو پہ حاوی ہے. اسی کے تابع کوئی اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے کر کسی اور کے لیے قربانی نہیں کر سکتا. بظاہر یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس قسم کی قربانی اس میں شامل نہیں ہے جو مثلاً جنگ میں انسان کسی کو بچانے کے لیے، ماں کسی بچے کو بچانے کے لیے آگے آتی ہے. وہ بالکل اور مسئلہ ہے. یہ ہے کہ جانتے بوجھتے عام حالات میں جبکہ اس کو جو خطرہ ہے یہ اس کے سامنے خود نہیں آ سکتی، لیکن وہ کہتی ہے میری جان لے لو اور میرا دل نکال کے اس کو دے دو، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ قسم کی خودکشی ہے. اور زندگی کو دوسرے کی خاطر اس طرح قربان کرنا کہ اپنی مرضی سے کہہ دیا جائے کہ اس کو نکال کے اس کے سپرد کر دو، یہ جائز نہیں ہے. اور جیسے میں نے بیان کیا ہے، اس سے ادنا حالتوں میں مثلا گردہ نکال کے دینا ہے، مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مرنے سے پہلے گردہ دیا جاتا ہے. اور اکثر صورتوں میں، بھاری اکثریت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل معمولی سی رسک ہے، زندگی کو براہ راست اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور دوسرا گردہ اکیلا کافی ہے، تو اس کے راستے میں کوئی روک نہیں ہے. لیکن جگر نہیں نکالا جا سکتا، دل نہیں نکالا جا سکتا. اسی طرح آنکھیں نکال کر دینا زندہ کے لیے میرے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ اور کان جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، ان کو کسی دوسرے کی خاطر اس طرح قربان کر دے ناشکری کی حد میں آ جاتا ہے. مگر یہ ایک باریک پہلو ہے، اس کو بارڈر لائن کا کیس آپ کہہ سکتے ہیں. ایک آنکھ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسے لطیف مسائل اور ویسے ہیں جن کو ہمیشہ اخلاقیات کے ماہرین زیر بحث رکھیں گے. لیکن میں نے اپنی عمومی سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ احتمالات، یہ امکانات ہیں. مگر مرنے کے بعد دے دینا قطر اس کا کوئی حرج نہیں. صرف ایک اعتراض مولوی اٹھاتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. تو اگر جو ہم نے اٹھایا جانا ہے تو ہمارا عضو کسی اور کے پاس چلا گیا ہوگا، وہ ہماری آنکھ لے کے اٹھے گا، ہم اندھے اٹھ جائیں گے یا بغیر گردوں کے اٹھیں گے. یہ تو بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ گردے بھی مٹی ہو چکے ہوں گے، آنکھیں بھی مٹی ہو چکی ہوں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ تو وہ تصور ہی غلط ہے. جی اٹھنے کا وہ تصور ہی نہیں ہے. مٹ جائے، مٹی ہو جائے، اگر ساری دنیا میں خاک بھی اڑ جائے، اگر اللہ نے وہی اعضاء اکٹھے کرنے ہیں تو کسی دوسرے کی آنکھ سے بھی اکٹھے کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی روک ہی نہیں اللہ کے لیے. لیکن جو حیاء نو ہے اس کی شکل بھی اور ہے، اس کا براہ راست ان ذرات سے تعلق نہیں. مگر تمثیلاً حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ چاہے تو تمام ذرات کو، قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ مردہ کے وہ جس کا کافر سوال کیا کرتے تھے
کیا ہم پھر بھی جی اٹھیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ہم مٹی ہو گئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وہ قادر ہے. تو قادر ہونے کی بحث اور ہے. چاہے تو اگر ویسا ہی جسم بنانا ہو تو اٹھا سکتا ہے، لیکن چونکہ ویسا جسم نہیں بنانا اس لیے اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ ہم تمہیں ایسے جسم میں اٹھائیں گے فی ما لا تعلمون، کہ اس کا تمہیں تصور بھی کوئی نہیں. تو کیا انسان کو اپنا پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں، کس صورت کا ہوں؟ جس صورت میں چاہے گا اللہ اٹھائے گا، وہ ایک الگ بحث ہے. اس کا ان اعضاء سے کوئی تعلق نہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.